الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اس درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے پر 6 لاکھ درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم ایک شعر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ شعر کوئی ایسا ویسا شعر نہیں ہے، یہ شعر کوئی جنگلی شعر نہیں ہے، یہ شعر شعر خدا ہے، یہ شعر امیر المؤمنین ہے، یہ شعر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ آیا کرتا تھا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسے سولو کرتے تھے، اسے سلجھا دیتے تھے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی وجہ الکریم کو جنگ پر بھیجا۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں کہ مدینے کو دیکھ کر موت آئے، آج ہم دعا مانگتے ہیں کہ ولی کے مزار کو دیکھ کر موت آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک علی واپس نہ آ جائے مجھے موت نہ دینا، کہ جب تک علی واپس نہ آ جائے، میں جب تک علی کو دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ دینا۔ یہ ہے حضرت علی کی شان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، جب کعبے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سارے بتوں نے ان کے اوپر سجدہ کیا، اور جب وہ بت نکالنے کی باری آئی تو حضور نے انہیں خود نہیں نکالا، انہوں نے مسکرا کے دیکھا حضرت علی مرتضیٰ کو، جس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا مجھے یہ پسند ہے، کسی نے کہا مجھے وہ پسند ہے، کسی نے کہا مجھے یہ پسند ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تمہیں کیا پسند ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کہ روزہ گرمی میں ہو، روزہ گرمی میں ہو۔ دوسری چیز کہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھیں تو ان کے ساتھ کوئی مہمان ہو، انہیں ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جب میں جنگ پہ جاؤں تو سامنے والا بھی طاقتور ہو، سامنے والا بھی طاقتور ہو۔ حضرت علی کی طاقت جسے ہم خیبر سے یاد کرتے ہیں، وہ خیبر جسے 3 دن لگ گئے فتح ہونے میں،
پہلے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا وہ لوٹ کر واپس آ گئے. دوسرے دن جب بھیجا تو وہ لوٹ کر واپس آ گئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو چنوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور میں بھی راضی ہوگا. پوری رات صحابہ اکرام سوتے نہیں, رو رو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ حضور مجھے چنیں. اگلے دن جب سارے صحابہ حضور کے پاس پیش ہوتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سر اونچا کرتے ہیں تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھے. حضور پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ان کو آنکھ آئی ہے اور وہ اس قدر درد ہو رہی ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کو لاؤ, علی کو بلاؤ. جب حضرت علی آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جڑی بوٹی کا انتظام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی طبیب کو بلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لیا اور حضرت علی کی آنکھ پر لگا دیا. جیسے ہی وہ لعاب شریف, جب لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ان کی آنکھیں کبھی درد نہیں ہوئی. اس کے بعد سے ان کی آنکھ کبھی درد ہی نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا جھنڈا دیا اور ذوالفقار 105 کلو کی, 105 kgs. آج ہم 50 کلو نہیں اٹھا پاتے. اور حضرت علی 105 کلو کی تلوار اٹھا کر اس سے لڑا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور خیبر فتح کر کے آؤ. حضرت علی ذوالفقار لے کر, اسلام کا جھنڈا لے کر نکلے خیبر کو فتح کرنے کے لیے. جب جنگ لڑ رہے تھے تو ہر ایک جو سامنے آئے اسے کاٹتے گئے مارتے گئے. جب آخرکار تھک گئے تو انہوں نے جو اسلام کا جھنڈا تھا اسے اتنے زور سے زمین پر مارا کہ وہ پتھر میں گھس گیا. اور جب یہ خیبر والوں نے دیکھا تو وہ بہت ڈر گئے, کیونکہ توراہ میں لکھا ہوا تھا کہ خیبر کو وہی فتح کرے گا جو لکڑی کو پتھر کے اندر ڈال پائے گا. جب یہ منظر انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ڈر گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ اب خیبر مسلمانوں کا ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم اور لڑ رہے تھے, لڑتے گئے. خیبر کا دروازہ ادھر تک پہنچے. یہ وہ خیبر کا دروازہ ہے, یہ دروازے کو اگر 100 لوگ بھی اٹھانے کی کوشش کرے تو نہ اٹھا پائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا. جب وہ قلعے کے اندر پہنچے, جب وہ خیبر کے اندر پہنچے تو ادھر ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا مرہب. یہ مرہب اتنا طاقتور تھا کہ اگر اونٹ کی چمڑی نیچے رکھ دی جائے اور مرہب اس پر کھڑا ہو اور اگر ہزاروں لوگ بھی وہ چمڑی کھینچنا چاہے تو چمڑی پھٹ جائے گی لیکن مرہب جگہ سے نہیں ہلے گا. یہ وہ مرہب ہے جو ہزاروں کے برابر ایک ہے. جب وہ حضرت علی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں مرہب ہوں, مرہب. تو حضرت علی کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر یعنی شیر, اور حیدر کسی سے ڈرتا نہیں. جیسے ہی یہ بات مرہب سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں اس سے ہمیشہ کہتی تھی تو ہر ایک سے لڑنا لیکن کبھی ایک شیر سے مت لڑنا. اور اتفاق کی یہ بات ہے کہ اسی رات اسے ایک خواب آیا تھا جس کے اندر ایک شیر اسے چیر پھاڑ رہا تھا. جب یہ شبد وہ حضرت علی کے منہ سے سنتا ہے تو گھبراہٹ میں جو ہے ہڑبڑا کر حضرت علی کے اوپر وار کرتا ہے. حضرت علی اس وار کو تڑا کر اتنی زور سے مرہب کے سر پر مارتے ہیں کہ مرہب کا جو آرمر, وہ جو ہیلمٹ ہوتا ہے وہ پورا چیر کر مرہب کے سر کے 2 حصے ہو گئے, 2 ٹکڑے ہو گئے. جو مرہب جسے ہزاروں لوگ
ہرا نہ پائے، اسے حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالی وجہ الکریم نے بس ایک وار میں ہرا دیا۔ اسلام کا جھنڈا انہوں نے خیبر میں لہرایا اور اس طریقے سے خیبر فتح ہوا۔ ایک بار جنگ کے وقت، جنگ کے دوران حضرت علی کو 2-3 تیر لگ جاتے ہیں۔ طبیب کہتا ہے کہ ہمیں آپ کو پیڑ سے باندھنا ہوگا ورنہ تیر لکھاتے وقت آپ کو بہت درد ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب میں نماز پڑھ لوں تو آپ آرام سے نکال دینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ حضرت علی جس نے 1000 لوگوں کی طاقت رکھنے والے کو ایک جھٹکے میں ہی، ایک وار میں ہی ہرا دیا، تو آخر ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی شہادت کا واقعہ سناؤں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بڑا ہی بدبخت انسان تھا جس کا نام ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کرے گا۔ اس نے اپنے خنجر کو اپنے چاقو کے اوپر زہر لگایا اور حضرت علی کو شہید کرنے نکلا۔ 17 رمضان المبارک 17 رمضان، حضرت علی سیدہ زینب، امام حسین اور امام حسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مجھے خواب آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں اور میرا حال چال پوچھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا، زیادہ دیر نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ زینب، تینوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی وجہ الکریم نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ نماز کو جاتے تو راستے میں جتنے گھر آتے ان کے اوپر وہ کھٹکا دیتے اور انہیں الصلاۃ الصلاۃ کہتے، انہیں نماز کی دعوت دیتے کہ چلو نماز کے وقت ہو گیا ہے، چلو نماز کے لیے چلو۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو ابن ملجم ان کے اوپر وار کرتا ہے۔ صحابہ اکرام ابن ملجم کو پکڑ لیتے ہیں اور حضرت علی کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور ابن ملجم کو بھی وہی لے جاتے ہیں تاکہ حضرت علی فیصلہ کرے کہ ابن ملجم کا کیا کیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ طبیب کہتا ہے، جو طبیب ان کا علاج کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ پانی پینا فی الوقت صحیح نہیں ہے، آپ ٹھنڈا شربت پی لیں۔ جب ٹھنڈا شربت لایا جاتا ہے تو اسی وقت ابن ملجم کہتا ہے کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا شربت اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو پی لے۔ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ اسے بھی لا دو، یا پھر ایسا نہیں کہتے ہیں کہ میں اسے دیتا ہوں مجھے دوسرا لاؤ، نہیں، اپنے پاس کا اسے دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کی 21ویں شب کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالی حضرت علی کے صدقے ہمیں کورونا وائرس سے بچائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمرہ بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔